برادران، میری بہنیں اپنے والد صاحب کے حوالے سے، جس میں ابھی تو میں نے صرف کہا ہے کہ میں ذرا اب شرافت سے نکلنے لگا ہوں تو آپ نے مائک بند کرا دیا. جو خواجہ محمد رفیق شہید صاحب کے آج اصالِ ثواب کے لیے یہ جو آج محفل سجی ہے، اس میں ان کی جو ایک کہاوت تھی کہ اگر جمہوریت جنگ لڑنا بغاوت ہے تو میں سب سے بڑا باغی ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب ہمیں بھی نہ صرف ووٹ کو عزت دینا مگر کچھ تھوڑی بہت بغاوت تو ضرور کرنی پڑے گی. اور بغاوت بھی اس لیے کرنی پڑے گی کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے آنے والے پاکستان کو کیا اتنا حق بھی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاست میں جو پیسہ آ گیا اس میں پولیٹیکل ورکر کی گنجائش کم سے کم ہونی شروع ہو گئی. ہمیں کچھ سسٹم کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اپنی جماعتوں کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، مگر ایسے سسٹم کو لانا پڑے گا جس میں جو دن رات محنت کرتا ہے پولیٹیکل ورکر، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کاؤنسلر، چیئرمین، ایم پی اے اور ایم این اے کا الیکشن لڑ سکے، کہ اس کے لیے رستہ بنے. اگر وہ نہیں بنے گا تو پھر جو مشرف صاحب نے بنیاد 2002 میں رکھی تھی کہ الیکشن پھر پیسے والے کا ہے، اور جو پیسہ لگاتا ہے وہ پھر کچھ تو سوچتا ہوگا کہ یہ پیسہ واپس کیسے لانا ہے. یہ روایت کسی طرح ختم ہونی چاہیے، تبھی جمہوریت بڑھ سکتی ہے. میں وہ دن یاد ہے کہ جب خواجہ سعد رفیق صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا اور سعد رفیق صاحب کو پیرول پہ ان کے دعا کے لیے آنا پڑا، ان کو سپرد خاک کرنے کے لیے آنا پڑا. اور یہ وہی تسلسل تھا جو انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے اپنا وقت بھی نکالا، خون پسینہ بھی دیا، اور اسی طرح سلمان رفیق صاحب کے ساتھ بھی ہوا. مگر ایک بات سے میں اتفاق نہیں کرتا سعد رفیق صاحب کے، کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا بھی وقت آنے والا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹرک پہ ہوگا. اس نے جب کے جو بوٹ ہیں وہ پہننے پڑیں گے. مگر ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جس کے جو میں حلفاً یہ واقعہ بتاؤں گا کہ کتنا بہادر ہے آپ کا سلیکٹڈ وزیر اعظم. 2013 کا جب الیکشن ہو گیا تو پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے. وہ اور ان کے وزراء کچھ وفاقی حکومت سے گلہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے باہر آ کے انہوں نے دھرنا دیا. اس دھرنے میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ اندر آ جائیے، اسپیکر کے چیمبر میں بیٹھ کے حکومت سے بات کیجئے، جو آپ کا گلہ ہے اس کو رجسٹر کرائیے. تو وہ تشریف لے آئے، وہ بہادر لیڈر بھی آ گئے، ان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم جو آج کل ہے وہ عمران خان صاحب تشریف لائے. وہاں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے، وہاں کچھ قائدین مسلم لیگ نون کے جو وزراء تھے وہ بھی تشریف لگتے تھے. کو 15-20 لوگ اسپیکر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے پاس وہ تصویر ہے کہ ایک بیچ میں بیٹھا ہوں، ایک طرف یہ آج کل کے وزیر اعظم جو سعد رفیق صاحب کے 2002 سے 2007 دوست تھے. میرے بھی یہ 1960 سے لے کے اور 2002 تک دوست تھے، جب تک ان کو مسلم لیگ نون نے شکست نہیں دی میری شکل میں. تو وہاں یہ بات شروع ہو گئی
کہ کون کتنی دفعہ جیل گیا. تو جاوید ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ میں 2002 میں جیل گیا تھا اور لیاقت بلوچ صاحب بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے, اور ان کو یاد ہوگا کہ ایک خط پھینکا گیا تھا سب کے لاجز میں, وہ کہیں لیاقت بلوچ صاحب نے بھی پڑھا, ہاشمی صاحب نے بھی پڑھا. چونکہ مشرف صاحب کے ہاشمی صاحب بہت چہیتے تھے تو ان کو 4 سال قید میں انہوں نے رکھا, اور تب کے سپیکر نے بھی آج کل کے سپیکر کی طرح پروڈکشن آرڈر ان کے نہیں جاری کیے, اور ان کو اپنے حلقے کی نمائندگی نہیں کرنے دی گئی. تو وہاں بات ہوئی تو خان صاحب کی باری بھی آ گئی. خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کتنی دیر جیل رہے؟ کہتے ہیں 1 دفعہ گیا ہوں, 9 دن رہا تھا جب ججز کی موومنٹ چل رہی تھی, اور ججز کی موومنٹ میں مجھے پکڑ کے انہوں نے یہاں بند کر دیا اور پھر مجھے میاں والی جیل لے گئے. اور وہ بہادر سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آگے جو بات کی وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں 9 دن جیل میں رہا, اگر 1 دن جیل میں اور رہتا تو میں خودکشی کر لیتا. مقابلہ کرتے ہیں خواجہ آصف سے, مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں, مقابلہ کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب سے. میں نے تو ان کو 2002 میں اپنے آنکھوں سے ہتکڑیاں لگے دیکھا ہے, جب موومنٹ میں خواجہ صاحب کو پکڑا جاتا تھا اور مسکراتے تھے, کہتے تھے یہ زیور ہیں میرے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے مقابلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹرک پہ چڑھیں گے. 17 مہینے دونوں بھائی, نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. نواز شریف صاحب سے مقابلہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی جیل کی پرواہ نہیں کی, جب ان کو نہ میٹرس دیا گیا نہ تکیہ دیا گیا انہوں نے گلہ نہیں کیا. اور کتنا بڑا حوصلہ ہوگا اس باپ کا جس کے سامنے اس کی بیٹی کو پکڑ کے جیل لے کے جایا جا رہا ہے. یہ مریم نواز سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں, یہ شاہد خاقان سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں, یہ سلمان رفیق سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں, یہ احسن اقبال سے مقابلہ کرتے ہیں, یہ حافظ نعمان سے مقابلہ کرتے ہیں جنہوں نے مسکرا کے جیل کاٹی. انہوں نے آگے کہا بیل کے وقت اس میں تو تھا ہی کچھ نہیں. یہ کس سے مقابلہ کرتے ہیں؟ یہ مسلم لیگ نون کے شیروں سے مقابلہ کرتے ہیں, یہ کامران مائیکل سے مقابلہ کرتے ہیں. عمران خان صاحب, سعد رفیق صاحب, وہ پیر بھی پڑ جائیں گے, وہ جوتے بھی اٹھا لیں گے, جوتے پہن بھی لیں گے, اور میں یقین سے کہتا ہوں اس سے زیادہ ڈرپوک آدمی سیاست میں نہیں ہے. میں نے اپنے گناہگار کانوں سے موجودگی میں جاوید ہاشمی صاحب کے سنا, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ جائیں گے. میں ابھی لندن گیا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے نا کیوں لندن گیا تھا؟ 2 فائلیں تھی نا, کہتے ہیں ایک 21 نام تھے, ایک 28 نام تھے. تو وہاں میں نے یہ میاں نواز شریف صاحب کو, اپنے قائد محترم کو یہ بتایا کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا. تو انہوں نے فرمایا, یہ لندن کے سگر سے گھبراہٹ ہوتی جی. تو میاں نواز شریف سے سمجھایا کہ بتایا مجھے کہ جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ نے انہیں بتایا کہ جی کچھ دن سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو یہاں بھی رکھا گیا تھا. اور جب یہ میں آگے سے نہیں کہوں گا کہ میں جمہوریت کے لیے, یہ کوئی میرا خیال ہے میسج دے رہا ہے ان کو. تو انہوں نے, میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو پہلے کوٹ لکھپت جیل لایا گیا تھا اور یہاں سے ان کو لے کے جانا تھا. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کو میاں والی جیل لے کے جا رہے ہیں تو خان صاحب آنسوؤں سے نہیں روئے, باقی کسر کوئی نہیں چھوڑی. تو سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ان کو ہم اپنے ٹرک پہ بٹھائیں گے, وہ ان کو ہم نے ٹرک پہ نہیں بٹھانا. عمران خان کو علیحدہ ہی رہنے دے. اس نے گالم گلوچ سیاست میں سکھائی. میں الیکشن کیمپین میں جاتا تھا تو جماعت اسلامی کے کیمپ میں جا کے ان سے کہتا تھا چائے پلاؤ. میں الیکشن کیمپین میں جاتا تھا تو پیپلز پارٹی کے کیمپ میں جا کے کہتا تھا
مجھے ٹھنڈا پلاؤ. میں کاف لیگ کے کیمپ میں جا کے کہتا تھا مگر 2013 سے پی ٹی آئی کے کیمپ میں نہیں جا سکتے. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے. ریاست مدینہ میں تو سچ بولا جاتا تھا, وہاں تہمتیں نہیں لگائی جاتی تھی, جھوٹی تہمتیں. 200 ارب روپے لے کے آؤں گا, اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. وہ کدھر گئے 200 ارب روپے؟ کو 2 ارب روپے دکھا دو, ڈالر کو چھوڑو, 2 ارب روپے تو دکھا دو کہ تم نے کسی سے ریکور کیے. جھوٹے الزامات کے علاوہ کچھ نہیں. اور جو اب شکست ہوئی ہے کے پی میں, اس کی بھی مثال انشاءاللہ آنے والے بلدیات میں پنجاب ان کو جواب دے گا جب پنجاب میں ہوگا. یہ صرف مہنگائی نہیں, جو رومانس تھا لوگوں کو, یہ یوتھیوں کو عمران خان سے, انہیں سمجھ آ گئی کہ سوائے جھوٹ فریب, دیکھیں کہ انہوں نے کس کس کو بے وقوف بنا دیا. انہوں نے جوتوں تک کو, بوٹوں کو بھی بے وقوف بنا دیا. انہوں نے آپ کو بھی, ہم کو بھی, سب کو بے وقوف بنا دیا کہ میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا, 3 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی, 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, 12 مہینے میں کیا کچھ ہو جائے گا. سوائے مہنگائی, بے روزگاری, بد انتظامی اور پور گورننس کے کچھ نہیں ملا. کن سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹرک پہ چڑھیں گے؟ ان کے ٹرک کے ٹائر پنکچر ہوں گے, ان کے ٹرک کے ٹائر پنکچر ہوں گے. اور آپ کے سامنے جو لوگوں سے ظلم کرتا ہے ناجائز, اس کو اللہ تعالیٰ کی بھی پکڑ ہوتی ہے. اور یہ جو آج کل آڈیو اور ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دوستوں کے اوپر یہ تکالیف دیں. میں لندن جب پہنچا تو کسی نے کہا میاں صاحب نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میاں صاحب چھوٹے سے چھوٹے ورکر سے لے کے بڑے سے بڑے سینئر ورکر کو لفٹ کراتے ہیں. کبھی وہ خود اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالتے جب تک اپنے مہمان کی پلیٹ میں نہ ڈالیں. یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لفٹ نہیں کراتے, یہ نواز شریف کی کتاب میں لفٹ نہیں. یہ وہ نہیں کہ شیرو بھی ساتھ بیٹھا ہے, بسکٹ ایک شیرو کو اور دوسرا آنے والے مہمان کو, یہ وہ شخص نہیں ہے. نواز شریف ایک مختلف انسان ہے. میں وہاں لندن پہنچا, 48 گھنٹے کا کوارنٹین کیا, اگلے دن ٹیسٹ کرایا, اس سے اگلے دن رزلٹ آیا. جب میاں صاحب سے ملاقات ہوئی, دوست بیٹھے تھے, پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسحاق ڈار صاحب, جن کی آج سب یاد کرتے ہیں, آج کل تو اسحاق ڈار صاحب کا ذکر خیر ہوتا ہے, اور میاں صاحب سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہت گفتگو ہوئی, بہت باتیں ہوئیں, بتاؤں گا نہیں بالکل, وہ کرنے دیں ان کو کہ کون سی لسٹ لے کے گیا تھا, کون سی نہیں, مگر ہر چیز پہ بات ہوئی ہے. اب کس پہ کتنی ہوئی یہ ان کو سوچنے دیں. مگر یہ ہے کہ گھبراہٹ ضرور ہے, اور میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا. اگر میں نہ جا سکا تو کہیں گے لسٹ تیار نہیں ہوئی, اگر میں چلا گیا تو کہیں گے کچھ ہونے والا ہے. کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ بھیج دیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انصاف ملتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں, جلد ملنے والا ہے, کوئی دور نہیں ہے. میں مل کے آیا, میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے. میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے. تو جس طرح میں نے کہا میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے, میری بانچیں کھلی ہیں, میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے. اب کیا ہونے والا ہے یہ تو وہ جو پیچھے کھڑے ہیں کیمرے وہی بتائیں گے, اور کچھ دوست یہاں بیٹھے ہیں وہ کچھ سوچیں گے, کوئی کہانی بنائیں گے, پھر کوئی وی لاگ ہوگا. مگر یہ میں بتا دوں کہ مجھے اپنے رب پہ, اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے, جس طرح آپ کو یقین ہے کہ انصاف اس دنیا میں
ملتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی. اور اس دنیا کے انصاف کا وقت آ گیا. لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, گڈ گورننس بیڈ ہو گئی, نظر نہیں آتا ان کو کہ چلیں کدھر. خوف زدہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں لنڈن نہ چلے جائیں اور میاں صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کر لیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے. مسلم لیگ نون ایک ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت صرف میاں محمد نواز شریف ہے. میں تو میاں صاحب سے یہ کہہ رہا تھا, میاں صاحب میں جا رہا ہوں کچھ دنوں میں, آپ میرے ساتھ ہی چلیں. دل تو چاہتا ہے آپ کو ساتھ ہی لے کے جائیں. مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے, امید بھی ہے اور بہت کچھ ہے, یقین بھی ہے. تو انشاءاللہ قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے اور پاکستان دیکھیں جو بھی لے کے آئے, جس طرح بھی لے کے آئے خان صاحب کو, اب انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو رکھنا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا ہے. جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیلی ویژن سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہو گئی. جس انسان کو یہ نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ جی بارشیں کم ہوئی تو گندم کی فصل کم ہو گئی. جب زیادہ ہوئی تھی تب بھی گندم ختم, جب کم ہے گندم تو تب بھی ان کو گلا. سو ہمیں جتنے دن گزریں گے, جتنے دن عمران خان کی حکومت رہے گی, پاکستان کو خطرہ ہے. اور پاکستان جتنی تیزی سے خدا نیچے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, التجا ہے کہ اس کو اس حد تک نہ جانے دیں جہاں واپس لانا مشکل ہو جائے گا. اور واپس لانے کے لیے بھی سب کو سر جوڑنے پڑیں گے, ساری پولیٹیکل جماعتوں کو سوائے پی ٹی آئی کے, سارے اداروں کو, اور پھر ان اداروں کو جن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دیں, جنہوں نے کچھ کیسز میں انصاف نہیں دیا, جو کہ نظر بھی آتا ہے, پتہ بھی چلتا ہے, اور ویڈیو اور آڈیو لیک سے بھی اب پتہ چل رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ باقی قائدین بھی تشریف رکھتے ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ 20 تاریخ کو پھر سے لنڈن چلا جاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیں گے. اور اگر لنڈن گیا تو پھر سلمان غنی صاحب یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا لے کے جاؤ گے اور کیا لے کے, میں تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے جاؤں گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, جمہوریت زندہ باد, مسلم لیگ زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد. بہت شکریہ جی. اور اس وقت میں اگلی قرارداد کے لیے میاں نصیر احمد ایم پی اے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور قرارداد پیش کریں. میاں نصیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ محمد رفیق شہید کی 49ویں برسی پر یہ نمائندہ اجلاس وطن عزیز میں آئین, جمہوریت اور بنیادی حقوق کی دیگر گوں صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ کی بالادستی